آج کی ویڈیو میں ہمارا سفر گلستان جوہر کی ایک ایسی سڑک کے اوپر ہے جو حبیب یونیورسٹی سے شروع ہو کر سماما شاپنگ سینٹر پر اینڈ ہوتی ہے۔ گلستان جوہر کراچی کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بسنے کے لیے پہلے کراچی کا ہر مڈل کلاس ایک خواہش رکھتا تھا، لیکن اب اس علاقے کی زندگی کوئی بہت اچھی یا بہت پرستش نہیں ہے، اور یہاں پر بنا ہوا انڈر پاس شاید کراچی کا سب سے بڑا انڈر پاس ہے، لیکن اس کے اوپر بنے ہوئی سڑک آپ کو الادین پارک کی یاد دلاتی ہے۔ الادین پارک جو کہ کراچی سے توڑ دیا گیا، لیکن اس کے بعد شاید گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، تو انہوں نے گلستان جوہر میں ایک عدد انڈر پاس قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں سڑک ایسی لاجواب بنائی کہ آپ کو ہر قسم کے جھولے کا مزہ اس پر مل جاتا ہے۔ اس پر لگے ہوئے پیور بلاک ہر تھوڑے سے فاصلے پر تھوڑے سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، جس سے آپ کار میں ہوں یا موٹر سائیکل پہ آپ کو جھٹکے ضرور لگیں گے۔ لیکن اس کا کیا کہنا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اس انڈر پاس کو اتنا بڑا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس انڈر پاس کو بہت بڑا بنانے کے بعد اس میں کوئی الگ سی چیز ہوئی؟ آپ لوگ مجھے اس بارے میں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ ویسے تو گلستان جوہر بہت سیف علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں گلستان جوہر میں ڈکیتی کی واردات بے تحاشا بڑھی ہوئی ہیں، اور اب تو دن کے اوقات میں بھی یہاں پر ڈکیتی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ہم ابھی جس روڈ کانٹیننٹل بیکری والے روڈ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس روڈ کے اوپر میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ واردات ہوئی ہے، اور اس واردات میں بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اور اس طرح لوٹا جاتا ہے کہ جیسے کہ ان کے باپ کا مال ہو، لیکن پوچھنے اور سننے والا کوئی نہیں۔ اس روڈ پر موجود کانٹیننٹل بیکری جو کہ گلستان جوہر میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ جگہ مخصوص کانٹیننٹل بیکری کے ہی نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گلستان جوہر میں اب ہر قسم کے کھانے کے مرکز موجود ہیں، تمام تر ریسٹورنٹس کی برانچز کھل گئی ہیں، اس کے علاوہ معروف بیکریاں بھی موجود ہیں، لیکن گلستان جوہر کا انڈر پاس بننے کے بعد بھی اس علاقے کا ٹریفک کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا۔ ایک طرف انڈر پاس اور دوسری طرف جوہر چورنگی کے اوپر پل بنایا گیا، لیکن پھر بھی یہاں پر ٹریفک بے انتہا ہوتا ہے۔ شاید یہاں پر موجود کھانے پینے کے مراکز کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، یا شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ گلستان جوہر میں عام طور پر تو اچھی فیملیز آپ کو دکھتی ہیں اور اچھے بنے ہوئے گھر بھی دکھتے ہیں، لیکن اس کے ایک سائڈ کے اوپر تھوڑے سے کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ قبضہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر آبادی ملی جلی ملتی ہے۔ اگر آپ گلستان جوہر میں پہلوان گوٹ سے موسمیات کی طرف سفر کرتے ہیں تو اس روڈ پہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کچھ ٹائم پہلے، اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر نئے روڈ کی تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ وہاں سفر کریں تو آپ کو بالکل وہاں پر کسی قسم کی کوئی تعمیر دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ روڈ بہت بری حالت میں اور گٹر کا پانی جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جبکہ اس روڈ پر موجود PIA سوسائٹی اور دیگر بہت ساری سوسائٹیز موجود ہیں جو کہ بہت مثالی سوسائٹیاں ہیں، لیکن روڈ کی اتنی بری حالت ہے اس جگہ پر کہ آپ اگر گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے جیسے ہمارا سفر سماما کی طرف بڑھتا ہے تو دونوں طرف ہمیں دیکھنے میں شاندار پیڑ مل جاتے ہیں جو کہ اس سڑک کو ٹھنڈا بناتے ہیں، لیکن حکومت کو ابھی بھی اس روڈ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس روڈ پر موجود یو ٹرنز کے اوپر ٹریفک کی تعداد میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم اپنی منزل کو پہنچتے ہوئے یہاں اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیے گا اگر آپ گلستان جوہر میں رہتے ہیں تو آپ کی زندگی یہاں کیسی گزر رہی ہے۔